الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، دینی بھائیوں، بزرگوں اور گھر میں سن رہی خواتین اسلام، اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جس میں ہر زمانے میں ہر قسم کی پریشانیوں کا انتہائی سہل اور آسان حل ہے. یہ دنیا دار التکلیف ہے تو پریشانیوں کا آنا، حالات کا آنا، یہ تو ناگزیر ہے. جیسے کشتی چلے گی تو موجیں تو آئے گی، گاڑی چلے گی تو ہوا تو آئے گی، لیکن ہوا کو کاٹتے رہنا پڑے گا، موجوں سے مقابلہ کرتے رہنا پڑے گا، پٹوار چلاتے رہنا پڑے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا. منزل پر پہنچانا تو اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے ذمے کوششیں اور مساعی رکھی ہیں کہ کوششیں کرو، سعی کرو، جدوجہد میں لگے رہو تو انشاءاللہ القصد تبلغ. میانہ روی کے ساتھ چلتے رہو گے، استقامت کے ساتھ چلتے رہو گے، اعتدال کے ساتھ چلتے رہو گے، پہنچ جاؤ. جیسے خرگوش
اور کچھوا دونوں کے اندر ریس ہوئی. اب خرگوش تو بڑا تیز رفتار ہے، کچھوا نہایت سست رفتار. رفتار کے اعتبار سے دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں. دوڑ شروع ہو گئی. کچھوا آہستہ 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 چلتا رہا. خرگوش تیزی سے پرلان کرتا ہوا منزل کے قریب گیا اور مڑ کر دیکھا تو ابھی کچھوا بہت دور ہے. اس نے سوچا میں ایک نیند لے لوں. جب تک یہ آئے گا ایک چھلانگ لگاؤں گا کہ منزل پہ پہنچ جاؤں. آنکھ لگ گئی، غفلت میں ڈوب گیا. آنکھ ایسے وقت میں کھلی جب کچھوا منزل پر پہنچنے میں ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا. اب خرگوش دوڑا بھی تو بھی منزل تک پہنچنے میں ناکام رہا. اور کچھوا پہنچ گیا. کچھوا کیوں پہنچا؟ اپنی دھیمی 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 رفتار کے ساتھ چلتا رہا، استقامت کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ منزل پر پہنچ گیا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی. سددوا وقاربوا، وابشروا. میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کے ساتھ چلتے رہو، جتنے کام بتائے ہیں اتنے کرتے رہو، ہم منزل پر پہنچا دیں گے. لیکن موجودہ دور ایسا ہے کہ ہم لوگ منزل پر پہنچنا بھی چاہتے ہیں اور چلنا بھی نہیں چاہتے. ہم کامیابی بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی محنت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم کو غلبہ بھی چاہیے اور ہم کو قربانی بھی نہیں دینی. حالانکہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قربانیوں کے دینے پر کامیابی کا وعدہ ہے. جو جتنی قربانی دے گا اتنا اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، اتنی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. مدد کے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے قربانی دینے کی. سرکار نے 313 نہتے، کچھ بھی نہیں تھا لیکن محنت کر کے وہ بارڈر کے اوپر کھڑا کر دیا. اتنا کر لیا اور اب دعا میں لگ گئے کہ اللہ جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کر کے دیا ہے، اب کامیاب کرنا ہے اللہ تیرا کام ہے. تو بارڈر پر صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور خود چلے گئے چھپر میں اور پوری رات اللہ سے مانگا کہ اسباب کی لائن ہے اللہ میں نے کر لی، اب مسبب الاسباب تو ہے، کامیاب کرنا تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کر دی. جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدے کو پورا بھی فرما دیا. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورے فرما دے، لیکن اللہ نے وعدہ پورا کرنے کے لیے ہم کو جو شرائط دی ہیں وہ شرائط پر ہم عمل نہیں کرتے، تو حالات سے دو چار ہیں.
آج پوری دنیا یوں کہتی ہے، خاص طور سے اسلامی دنیا، اسلامی عالم، سب کی زبان پر ایک ہی بات، ہم حالات میں ہیں، پورا عالمی اسلامی حالات میں ہے۔ 100 سے زیادہ ملک ہیں، سب تماشے دیکھ رہے ہیں، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آتا۔ جن لوگوں کے حالات ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں عیش و عشرت فراوانی کی کثرت دی تھی، جب اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا، اللہ کے فرامین کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم تو مہلتوں پہ مہلتیں دیتے ہیں اور عذاب کے لانے میں بہت تاخیر سے کام لیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب بندے یہ ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر اخیر میں پکڑ کرتے ہیں، پھر پکڑ ایسی آتی ہے کہ کوئی چھڑا نہیں پاتا۔ آج پکڑ اتنی آ گئی چاروں طرف سے کہ چھڑانے والے حیران اور پریشان ہیں۔ عالم پر ایک غفلت کی چادر چھائی ہوئی ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک اداکارہ مر گئی، ایک معمولی اداکارہ، ناچنے والی رقاصہ، ایک آوارہ خاتون، جو بھی اخبار دیکھو اسی سے بھرا ہوا، سب خبریں اسی کی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی خبر یہی ہے۔ حالانکہ ملک جل رہا ہے، حالات سنگین ہو رہے ہیں، اقتصادی اعتبار سے پریشانیاں ہیں، مہنگائی آسمان پر پہنچی ہے، غریب پریشان ہیں، امیر پریشان ہیں، لوگ بینکرپٹ ہو رہے ہیں، نہ امیر اپنی کوٹھیوں میں آرام سے ہے، نہ غریب اپنے جھونپڑوں میں آرام سے ہے، اور ان کو ایک رقاصہ کی موت کا اتنا غم ہے کہ اس کے لیے اخبار پورا وقف کیا ہوا ہے، حالانکہ اس سے بڑے بڑے حادثے ملک میں ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں سے حرمین جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مقدس مقام بنایا کہ اس کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ ہم جاتے ہیں اور ہمارے دلوں کو ایمان سے لبریز کر کے وہاں سے لاتے ہیں۔ ہم بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں لیکن پورا سال ہو جاتا ہے ان کو ایک طواف کی نوبت نہیں آتی، ان کو ایک نماز کی حرم میں نوبت نہیں آتی۔ کتنی بڑی معلومی ہے۔ تو جب اللہ دیکھیں گے کہ میرے گھر کے پاس پورا عالم آ کے تڑپ رہا ہے نماز اور طواف کے لیے، اور اس اللہ کے بندے کو اتنی سہولت اللہ نے دی ہے، مال کی بھی کوئی تکلیف نہیں، تو بھی اس کو میرے گھر کی طرف رخ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، خیال اس کو نہیں آ رہا ہے۔ وہ ملک جہاں ایمان کے خزانے ہیں، وہ ملک جہاں سے پورے عالم میں ایمان کی تقسیم ہوتی ہے، ایمان کی بارشیں برستی ہیں، وہاں جہاں سرکار کے قدم پڑے ہیں، انبیاء کے قدم پڑے ہیں، اب اعلان ہوا ہے کہ وہاں سنیما گھر بنائے جائیں گے۔ غفلت تو دیکھو دوستو، مسجد کا اعلان ہوتا، کوئی نیکی کا اعلان ہوتا، اعلان یہ ہو رہا ہے کہ سنیما گھر بنائیں گے۔ کتنا دکھ کا اعلان ہے، کتنا فکر میں ڈالنے والا یہ اعلان ہے کہ ایمان کے مرکز سے
फवाहिश की तशहीर और नई खबर आई, औरतों को जिस मुल्क में बेपर्दगी का कोई चांस नहीं था, वहां ऐसा हब बनेगा जहां औरत लिबास उतार कर घूम सकेगी। और कोई पर्दे का एहतमाम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जैसे भी आजाद घूमना हो घूमो। क्या होगा जब इस्लामी मुल्क का आलम यह है कि वो इतना आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया में बेहयाइयों का आलम क्या होगा? क्योंकि हमने हया लाने वाली चीजों को छोड़ दिया। बेहयाई की तरफ चले गए। हया तो बहुत बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के 70 से ज्यादा कुछ शोबे हैं, उसमें अदना शोबा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते के बीच में रुकावट डालने वाली कोई चीज मत डालो। ये मुसलमान को तालीम है कि तू दूसरों के लिए रुकावट नहीं बनेगा और तू दूसरों के कामों में और दूसरों के चलने फिरने में रुकावट नहीं बनेगा। अभी ट्रैफिक के कानून बने हैं, पार्किंग सही करो गाड़ी का। पार्किंग का कानून तो 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलाया कि रास्ते के बीच में पार्किंग नहीं। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज का हटाना मुसलमान का काम है। हदीस शरीफ में एक शख्स चल रहा था। आजकल तो चलने वाले भी बेतहाशा चलते हैं, उनको किसी की कुछ पड़ी नहीं, वो हॉर्न नहीं सुनते गाड़ी का। भैंसें सुनती है तो हट जाती है, लेकिन इंसान नहीं हटता, वो कान के अंदर कुछ डाला हुआ है। मस्त है। कानून बनाया गया है कि 4 व्हीलर के अंदर जो ड्राइविंग कर रहा है उसको मोबाइल जो है वो चलाना मना है। लेकिन ज्यादातर गाड़ी चलाने वालों को हमने देखा कि उनका फोन कान के ऊपर लगा हुआ है, एक हाथ में स्टीयरिंग है और गाड़ी कहां जा रही है रोड के ऊपर ये भी उसको पता नहीं, इतना अपनी धुन के अंदर मस्त है। पीछे वाला परेशान है लेकिन उसको परेशानी की कोई परवाह नहीं। आज हम लोग बड़ी बेपरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी खुद अपनी जिंदगी की भी आदमी को परवाह नहीं है। अब 2 व्हीलर के ऊपर तो कितना मुश्किल है, मोबाइल उसको कान के ऊपर लगाया है और कान को जो है कंधे से जोड़ा है और यूं गाड़ी चला रहा है, लेकिन बात करना बंद नहीं करता। ऐसा तो कौन सा जरूरी है? पहले लोग तकरीर में बैठते थे तो बहुत इत्मीनान और सुकून से बैठते थे, लेकिन जब से ये मोबाइल आया मैंने देखा 15% लोग बयान के बीच में से मोबाइल जो है वो बचता है और रवाना हो जाते हैं। भाई कहां गए थे? कहा वो वाइफ का फोन था। मैंने कहा ये वाइफ नहीं है, नाइफ है। पहले वालों की वाइफ क्या नहीं थी? इतना वाइफ के फर्मा बरदार बनने की जरूरत है कि दीन की बात चल रही है उसको भी छोड़ के चला। क्या कर लेगी वाइफ अगर अभी नहीं उठाया फोन को? क्या निकाल लेगी तेरे लिए? रात को दरवाजा नहीं खोलेगी। लेकिन बस इतनी ताबेदारी है बीवियों। हदीस में तो बीवियों को शौहरों का ताबेदार बनने के लिए कहा गया है, लेकिन यहां उल्टा मामला है। शौहर इतना बीवी का ताबेदार है कि एक फोन की घंटी पर दौड़ता है।
یہ بے پرواہی کا عالم، دین سے بے پرواہی، اتنی اچھی سنت کی بات چل رہی ہے، اتنی اچھی قرآن شریف کی بات چل رہی ہے، اتنا بہترین حدیث کا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور اٹھ کے چلا گیا۔ تو موبائل سہولتیں بھی لایا ہے اور مصیبتیں بھی لایا ہے، پریشانیاں بھی لایا ہے، بڑی بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ بے پرواہی کیا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ دوستو قیامت سامنے آئیں گی، موت سامنے ہے۔ کتنے ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے کہ موبائل ان کا جاری ہے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، رنگ بجائی گئی، رنگ بجتی رہی ہے، لیکن اٹھانے والا مر چکا ہے، وہ جا چکا ہے۔ کوئی دوسرے نے فون اٹھایا اور اس نے کہا یہ بھائی નો આ ફોન છે یہ تو અહીંયા ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تب گھر والوں کو پتا چلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حساب کا وقت تو بالکل سامنے ہے۔ مارچ اینڈنگ آتا ہے تو تاجر لوگ، انکم ٹیکس بھرنے والے سب چوکنا ہو جاتے ہیں کہ کون سے ٹائم پہ ریٹ پڑ جائے کہہ نہیں سکتے، بھاگتے پھرتے ہیں، سی اے کے یہاں جاتے ہیں، بی اے کے یہاں جاتے ہیں، بی اے کے یہاں جاتے ہیں۔ دیکھو بھائی ہمارا حساب ٹھیک کرو، تو دنیا میں اپنا حساب ٹھیک نہ ہو تو گرفتار ہو کر جیل میں جانے کا خطرہ ہے، اور ہم نے آخرت کا حساب کبھی جانچا نہیں، رات کو آنکھ بند کر کے سوچا نہیں کہ دن پر کیا ہم نے گھوٹالے کیے ہوئے ہیں، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ کتنے کیے ہوئے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہے، کبھی غور بھی نہیں کیا اس کے اوپر۔ حالانکہ ہم کو مراقبہ کرنے اور ہم کو آئندہ کل کے لیے سوچنے کا پلان دیا گیا ہے کہ سوچو، مرو گے، چلے جاؤ گے اور اچانک جاؤ گے اور کیا کرو گے؟ سب ٹھاٹ بھرا رہ جائے گا، جب لاش چلے گا بنجارا، کیا کرو گے؟ تو فرمایا ایمان کے جو ہیں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا شعبہ جس کو لوگ کاؤنٹ بھی نہیں کرتے، وہ اتنا اہم ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، کسی کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اب الحمدللہ یہ سمجھ آئی ہے، لوگوں میں اچھے اچھے مکانات بن گئے، تو اب یہ سمجھ آئی شہروں کے اندر ڈسٹ بین آ گیا، کچرا سوکھا الگ ڈالو، گیلا الگ ڈالو، یہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں، ڈبے الگ الگ رکھے گئے ہیں، چلو کچرا ڈالنے کی ترقی تو ہوئی، کم سے کم کچرا کیسے ڈالا جائے وہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ گھر میں عورت گوشت صاف کر رہی ہے، مرغی صاف کر رہی ہے، کاغذ کے اندر چھیچڑے نکالے اور کھڑکی میں سے سیدھی بمباری باہر کرتی ہے، کسی کے اوپر جا کے وہ گرتا ہے، وہ اوپر دیکھتا ہے، آپا آپ نے کیا کچرا میرے اوپر ڈال دیا تھا، تو نیچے برابر دیکھ کے چل، اس کو ہی بلیم کر دیا، تجھے دکھتا نہیں؟ આવી રીતે પડી का બનાવવાના ઘા કરવા એ રસ્તામાં તકલીફ આપનારી વસ્તુઓ મૂકવી અને નાખવી एक मोमिन ने न शोभे, मोमिन की शान के खिलाफ है। दोस्तों ईमान तमाम आदाब जिंदगी के साथ चलने का नाम है। हमारी जिंदगियों में अदब राय 70 से ज्यादा शोबे हैं। आलाहा और अफजलहा ला इलाहा इल्लल्लाह,
سب سے افضل اور اعلیٰ اور جڑ کی اور گر کی بات اگر ہے تو کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. یہ تمام آپ کے ایمان کے درخت کی جڑ ہے. اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. ہوگا اللہ سے ایک ہے اللہ، عبادت کے لائق وہ ہیں، مانگنا ان سے ہے، لینا ان سے ہے، دربار میں ہاتھ ان کے پھیلانے ہیں. ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں تو لینا بھی نہیں آتا اور ہمیں لینے کا ٹائم بھی معلوم نہیں. اللہ دینے والے ہیں، دینے والے نے لینے کا ٹائم بتا دیا کہ رات کو جب سوئے ہوئے ہوں میں تقسیم کرتا ہوں، تمہیں قربانی اٹھنے کی دینی پڑے گی اور قطرے آنسو کے بہانے پڑیں گے، ہاتھ میرے سامنے پھیلانا پڑیں گے، تو میرے خزانے وسیع ہے، میں دیتا جاؤں گا، تم لیتے جانا. تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، میں لیتے لیتے نہیں تھکوں گا. رات کو لوگے تو دن کو بندوں کو دو گے. نہ لینا تم کو آتا نہ دینا آتا. جس کو لینا ہی نہیں آتا اس کو لینا کاہے کا ہے. طریقہ بتا دیا اور فرمایا حیا کتنی بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم شعبہ ہے. عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حیا. مرد مومن کا قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ حیا. اور حیا کیا ہے؟ ان مولا کا لا یراک حیث نہاک، تجھے ایسی جگہ پر اللہ نہ دیکھے جہاں تیرا دیکھا جانا اللہ کو ناپسند، وہاں سے اپنے آپ کو بچانا. تیرا نفس منقبض ہو جائے کہ ہائے میں یہ کیا کر رہا ہوں، تجھے احساس ہو جائے میں کیا کر رہا ہوں. آدمی کو گناہ کا احساس ہو جائے تو بہت بڑی بات. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ والا نیک آدمی شہر سے گزر رہا تھا تو شہر میں ایک بازاری عورت تھی. اللہ نے اس کو انتہائی حسن اور خوبصورتی عطا کی اور وہ جلوہ افروز تھی. اپنی کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور بورڈ لگا رکھا تھا کہ جس کو تعلق رکھنا ہو اتنے دینار مجھے دے دے اور پھر آ جائے. اپنی خواہش مجھ سے پوری کر سکتا ہے لیکن اتنا پیسہ دینا پڑے گا، وہ بھی معمولی نہیں. نظر پڑ گئی. حدیث میں نظر کے بارے میں فرمایا نگاہیں ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور حدیث میں فرمایا والعینان تزنیان وزناہما النظر، اور یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. عام ہے آج. موبائل اٹھاؤ کہ عورت کا ہی فوٹو ہے. ٹیلی ویژن پہ دیکھو تو وہی آئے گی، خبریں دینے بھی وہی آئے گی. مردوں میں تو بیچاروں میں خبریں دینے کی صلاحیت ہی ختم ہو تو اس کے لائق بھی نہیں رہے. بلیڈ سے گاڑیاں چھیلنا ہے تو اس کی خبر بھی عورتیں دیتی ہیں. اس کی داڑھی جائیں گے لیکن داڑھی کی ایڈورٹائز نہیں کرتی. عورتوں کو لگا دیا مردوں کو برباد کرنے کے لیے، ان کا ایمان لوٹنے کے لیے. ایمان کی لوٹے بھی آئیں گے. کچھ کر نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے. ایک جگہ جانا ہوا، وہاں وہ تقریر کر رہا تھا. ایک سوامی وہ یوں کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹیج پر اتنے زیادہ مردوں کو موقع ملا ہے تو عورتوں کو کیوں موقع نہیں ملا. تو میں نے ذرا خواتین کی طرف نظر ڈالی تو خوب تالیاں بجا رہی تھی کہ واہ سوامی جی آپ نے کتنا اچھا کہا، ہم بھی اسٹیج پر آپ کی طرح ہوتے اور ہم کو بھی چانس ملتا.
گویا وہ بے حیائی کی بات کر رہا ہے، بے پردگی کی بات کر رہا ہے، اس پر خوشیاں ہو رہی ہے، اس مسلمان خاتون کو برقع پہن کے بیٹھی ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے، اس کو دکھ ہونا چاہیے تھا اس بات پر کہ یہ بات کہی گئی۔ میں نے کہا آ کے بیٹھ، اسٹیج کے اوپر بہت بیٹھنے کا شوق ہے تو بیٹھ جا، لیکن نقاب کے ساتھ آنا، پردے کے ساتھ آنا، پھر تجھے ہوائی جہاز چلانے کی بھی اجازت کون نہ کہتا ہے تجھے؟ لیکن یہ اڑتے ہوئے بال اور یہ پتلا لباس اور یہ اپنے جسم کی جو ایڈورٹائز، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے برقعے بھی اٹھا کے پھینکو جس کی وجہ سے لوگوں کی نظریں نہ پڑتی ہو تو بھی پڑ جائے، بچاؤ اس سے اپنے آپ کو۔ ہم اتنی دور نکل گئے فیشنوں کے اندر کہ جو چیز ہماری حیا کا ایک بڑا سامان تھا اس کو بھی بے حیائی کی چیز میں تبدیل کر ڈالا۔ اتنی دور نکل گئے ہیں کہ اب وہاں سے واپس کیسے آئیں گے؟ بربادیوں کے راستے سامنے کھل گئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ دشمنوں نے اپنی بندوقوں کے دہانے ہماری عورتوں پر کھول دیے۔ وہ شام کے اندر علماء کو عورتیں پر مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم کو گاڑیوں میں جا رہی ہوتی ہماری عزت بچانے کے لیے، لیکن سپاہی یہودیوں کے اور دوسروں کے وہ آتے ہیں اور ہم کو گاڑیوں میں سے اتار کے بدکاریاں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا ایسے موقع پر خودکشی کرنا جائز ہے ہمارے لیے؟ بے حیائیوں کے نتیجے میں آج ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں۔ بے حیائیوں کی وجہ سے عورتوں کی عزتیں خطروں کے اندر آ گئی، بدکاریوں کے دہانے پر آ گئی۔ اپنے آپ کو برقع پوش کر لو، اپنے آپ کو چادروں میں ڈھانپ لو تاکہ آپ کی عزتیں بچ جائیں، آپ کی حیا بچ جائے، اس کے نتیجے میں آپ کا ایمان بچ جائے۔ میں نے کہا شہر میں گاڑیاں چلاتی ہے خواتین، تو ان کو ڈاکٹروں نے سمجھایا ہے کہ دھوپ کے اندر آپ کے ہاتھ رہیں گے تو ہاتھ کالے ہو جائیں گے، اور چہرہ دھوپ کے اندر اور پالوشن کے اندر رہے گا تو نتیجے میں تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ تو ہاتھ کے اندر دستانے پہن لیے، پیر کے اندر موزے پہن لیے، اور جو ہے ہم کو آتنکوادی کہتے تھے لیکن خود ہی جو ہے برقع پہن لیا، یوں یہاں سے وہاں سے لپیٹ لپیٹ کے خالی آنکھیں نظر آتی۔ اچھا ہوا جوانوں کی تمنائیں ختم ہو گئی، ان کا چانس گیا۔ بہت دیکھنے کے لیے نکلتے تھے، کالج کے کنارے پر جا کے کھڑے رہتے تھے، لڑکیاں کہتی ہے جب سے ہم نے یہ برقع پہنا ہے یہ آنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور دیکھنے والوں کا شوق بھی کم ہو گیا۔ میں نے کہا وہ ڈاکٹر نے یوں کہا کہ تیری چمڑی کالی ہو جائے گی، تیرا حسن خراب ہو جائے گا، تو چہرے پہ نقاب آ گیا، ہاتھ کالے ہو جائیں گے تو ہاتھ میں دستانے آ گئے۔ اور 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہا کہ تم برقع نہیں پہنے گی اور تو اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گی تو نتیجتاً تیری حیا ختم ہو جائے گی، نتیجتاً تیرا ایمان ظاہر ہو جائے گا، تیرا حسن بھی برباد ہو جائے گا اور تیری عزت بھی چلی جائے گی۔ 1400 سال پہلے ایمان کی حفاظت کے لیے پردے کی بات کہی، وہ سمجھ میں نہیں آئی، اور ڈاکٹر نے ایک بات کہہ دی، وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یوں نہیں مانو گے تو یوں ماننا پڑے گا، حالات ایسے آئیں گے کہ دین کی طرف آنا پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا۔ حالات آپ کو مجبور کریں اس سے پہلے دین کی طرف آ جاؤ۔ جب سازگار حالات ہیں تب کیوں مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے مسجد میں بہت کم لوگ دیکھے نماز میں نے پوچھا پہلے تو مسجدیں فل ہوا کرتی تھی، کچے گھر تھے نا، جب آپ کے کچے گھر جھونپڑے تھے، کچے گھروں میں بھی میں آیا ہوں آپ کے میرے والد صاحب کے ساتھ،
لیکن دیکھتا تھا کہ لکڑی کے سہارے سے بوڑھا جو ہے مسجد میں پہنچنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اذان کے ساتھ مسجد کے اندر دیکھو تو صفیں لگی ہوئی ہے، اور نمازی ماشاء اللہ کیا نمازوں کے بعد بھی سنتوں اور نوافل کا برابر جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ اور آج یہ ہے کہ چھوٹی مسجد ہے پھر بھی خالی خالی نظر آتی ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں نماز کی پابندی نہیں ہے؟ دوسرے سب بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے احکام اور میدان جہاد میں جا کے سر کٹوانے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ ہم یوں کر ڈالیں گے، ہم یوں کر ڈالیں گے، بڑی باتیں مت کرو۔ ریڑیاں نکالتے ہیں اور ریڑیاں نکالتے ہیں، ریڑیوں سے کیا ہوگا؟ خالی سب میں کھڑا ہو جانا، 5 وقت کی نماز پڑھے، یہ سب سے بڑی ریڑھی دیتے۔ جس سے مانگنا ہے اس سے مت، کلیکٹر کیا دے گا؟ اور کمشنر آویدن پتر پڑھتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ کتنے آویدن پتر آج تک ہزاروں کی تعداد میں دیے، کوئی نتیجہ نکلا تو بتاؤ نا مجھے۔ کسی آویدن پتر کا کوئی نتیجہ نکلا تو بتاؤ۔ میں خود دینے گیا ہوں آویدن پتر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بڑا ٹھنڈا جواب دیتا ہے، ہمیں ریچارج کری دو نا، آگے پہنچا دو۔ پھر وہ خبر نہیں آگے کون کہاں جاتا ہے جو واپس آتا ہے، اتنا آگے دیکھتا ہے وہ۔ کہتے ہیں کہ فورن والے ترقی کے اندر بہت آگے نکل گئے، ایک دم آگے نکل گئے، ایک دم آگے نکل گئے۔ تو ہندوستانی نے پوچھا کہ اپنے کہاں ہیں؟ تو کیا وہ لوگ اتنے آگے نکلے ہیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ تو نظر بھی نہیں آتا، اتنا آگے چلے گئے ترقی کے اندر وہ لوگ۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ نمازوں کے چھوڑنے میں، اعمال کے چھوڑنے میں اتنے آگے نکل گئے، کب آئیں گے واپس؟ یہ مسجدوں کو کب آباد کریں گے؟ کچے گھر تھے تو مسجدوں کو آباد رکھا تھا، کچے گھر کے رہنے والے نماز میں پکے تھے، اور اب پکی پکی بلڈنگیں اللہ تعالیٰ ابھی حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ نعمتیں لے لے گا، یہ مکان بھی چھین جائیں گے اور یہ چیزیں اور یہ تندرستیاں سب چھین جائے گی، نعمت غنیمت سمجھو نا۔ اب شکر ادا کرو کہ اللہ کچا جھونپڑا تھا تو تو نے ہم کو نمازی رکھا تھا، اب تو نے پکا گھر دے دیا تو نماز بھی ہماری پکی کر دینا، ہمیں پکا نمازی بنا دینا۔ تو نے نماز کو تو ہمارا مددگار کرا دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا مددگار کو تو کوئی مدد نہیں کرتا، تو ہماری کیا شکوہ اور شکایت کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مددگار تلاش کرتے ہو، تم کہتے ہو ہمارے کو مدد کرنے والا کون ہے، ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ مدد کرنے والے ہیں تمہارے، دو مدد کرنے والے ہیں، ایک صبر ہے ایک نماز ہے۔ صبر کے ایک معنی روزے کے بھی لیے، لیکن صبر کے اندر نماز ہے، صبر کی تعریف میں نماز ہے، علماء جانتے ہیں صبر کی تعریف میں نماز ہے۔ پھر نماز کو کیوں کہا؟ اس کی عظمت شان کی وجہ سے کہا، اس کی اہمیت کی وجہ سے کہا۔ مت چھوڑو نماز، نماز تمہارا گھر کا نظام بھی بنائے گی، نماز تمہارا باہر کا نظام بھی بنائے گی، نماز تم کو غلبہ بھی عطا کرے گی، نماز کے ذریعے تم کو روزی بھی ملے گی، نماز کے ذریعے سے باہر بھی حالات سنوریں گے، نماز کے ذریعے سے اندرون کے حالات بھی سنوریں گے، نماز کے ذریعے سے تمہارے دل کے بگاڑ بھی دور ہو جائیں گے، نماز کے ذریعے سے تمہارے سماج کے بگاڑ بھی دور ہو جائیں گے۔ ازواج مطہرات نے شکوہ کیا سرکار کے یہاں کہ اب ہمارا راشن بڑھا دیجیے، ہمارا بجٹ بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جا رہا ہے، یہ پیسہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، مت بڑھاؤ، ان سے یوں کہو کہ نماز بڑھاؤ، تم نماز بڑھاؤ ہم روزی بڑھائیں گے، تم سجدے بڑھاؤ ہم رزق بڑھائیں گے، تم بندے بن جاؤ ہم بندہ نواز ہیں، تم مانگنے والے بن جاؤ ہم داتا ہیں۔ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نمازوں پر کاربند ہو جائیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی تو ہم دیں گے اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے. تو ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ جا رہے تھے, نظر پڑ گئی اس خاتون کے اوپر تو دل میں کوئی محبت کر گئی. اس نے نظروں کو بچانا, اللہ اللہ اللہ, رات دن کا عبادت کرنے والا اللہ کا ولی, اور یہ حال ہوا کہ ایک نظر پڑ گئی تو معاملہ بگڑ گیا, دل کا حال دوسرا ہو گیا. خیال بس ہر وقت اسی کا لگا ہوا ہے, اسی کا لگا ہوا ہے, اسی کا لگا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے, کیا ہو گیا ہے مجھے؟ خود سوچتے بھی ہیں لیکن اتنے مجبور ہیں حالات سے. پیسہ جمع کیا, جمع کر کے اس کی سیکرٹری کے گود میں جھونس دیا پیسہ, اور کہا مجھے خلوت میں پہنچا دی. یہ خاتون کے پاس پہنچ گئے, اندر کمرے کے اندر ایک سرانے بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے دل میں جو ہے دریچہ کھولا, دل پر بات ڈالی. اللہ کے ولی, رات دن اللہ کا نام لینے والے, تجھے دیکھ کر لوگ نماز پڑھنے جائیں, تجھے دیکھ کر لوگ دیندار بنے, تجھے دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئیں, تجھے دیکھ کر لوگ مسجد کی طرف آئیں, تجھے دیکھ کر لوگ اللہ اللہ کرنے والے بنے, اور تو کہاں بیٹھا ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ انجام معلوم ہے تیرے کو کیا انجام ہوگا؟ پتا ہے کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ لٹ جائے گا تو, ایمان ختم ہو جائے گا. اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے اللہ کے بندے. اندر سے ایمان پکارا, تو جب آدمی ایمان پہ محنت کر لیتا ہے تو ایمان بچا لیتا ہے اس کو. اندر سے ایمان پکار رہا ہے, اندر سے دل رو رہا ہے, کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے؟ کہاں بیٹھ گیا آ کے؟ گناہ کے دروازے پر بیٹھا ہے, تو ایٹم بم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ دھماکہ ہوگا, سب ایمان کا بلاسٹ ہو جائے گا, برسوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا, ایک مرتبہ بدکاری کرے گا, تیرا دل خوش ہو جائے گا, لیکن یاد رکھ تیرا ایمان چلا جائے گا. کیا کر رہا ہے تو؟ سوچ اللہ کے بندے, سوچ, ابھی وقت آیا نہیں ہے, ابھی بھی ہے وقت. گناہ سے بچا لے اپنے آپ کو. یہ گھبرایا, اس نے کہا میں اللہ سے ڈر گیا ہوں. ارے وہ خاتون کہتی ہے تو نے پیسہ بھر دیا, اتنے دینار دے دیے ہیں, تو اپنی خواہش پوری کر لے, تجھے روکنے والا کوئی پرواہ نہیں. اندر سے دل روک رہا ہے, اندر سے ایمان روک رہا ہے, میں نہیں کر سکتا, مجھے دروازہ کھول دے, میں بھاگنا چاہتا ہوں, میں نکلنا چاہتا ہوں, میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا, مجھے اللہ کا ڈر لگ گیا ہے. مجھے خیال آ گیا ہے میں کیا جواب دوں گا اللہ کو, اللہ کے سامنے پیش ہوں گا. وہ مریدین کی ایک لائن ہوگی, وہ کہیں گے ارے شیخ یہ کیا کر دیا آپ نے, ہم کو برائیوں سے روکتے تھے, وہ مبتلا ہو گئے. حدیث میں ہے ایک آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, اس کی انتڑیاں ایک دم باہر نکل آئے گی, اور وہ انتڑیوں کو لے کے ایسا پیسے گا جیسے کہ گدھا آٹا پیستا ہے. ارے لوگ جمع ہو جائیں گے اس کے پاس. ارے بھائی آپ وہ نہیں ہے جو ہم کو دنیا میں برائیوں سے روکتے تھے, اور یہ جہنم میں کیسے آ گئے آپ؟ پر میں تم کو برائیوں سے روکتا تھا, لیکن خود برائیوں سے بچتا نہیں تھا. معلوم ہوا کہ جو دائی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ بیٹھ کر بولنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں, کہاں پکڑ ہو جائے گی اللہ کے یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے بہت زیادہ ڈرنا اور رونا ہے ہم کو. تو یہ ہمارے لیے کہیں گلے کا توق نہ بن جائے, یہ بولنا پکڑ کا سبب نہ بن جائے. دروازہ کھول دیا کہ یہ دیوانہ اور پاگل کیسے آ گیا ہمارے یہاں, لیکن اس کے دل پر ایک جھٹکا کہ ایمان اور اللہ کے ڈر نے اس کو اتنے بڑے, اتنا روپیہ دے کر بھی گناہ سے روک دیا. ایسا اس کا ایمان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی وجہ سے وہ عورت کو توبہ کی توفیق دے دی. دو کی آتے ہیں نا, دو کی نہیں چھوڑنے چاہیے. دو کی
ایک توبہ، یا تو آپ کو توبہ کی کرسی پر بیٹھنا ہے یا آپ کو تقویٰ کا دامن سنبھلنا ہے. یہ دو ٹی مت چھوڑو. اور یہ دو ٹی کے لیے تیسرا ٹی ہے تزکیہ. تیسرے ٹی پر آ جاؤ، یعنی تزکیے پر آ جاؤ. اپنے دل کی صفائی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو. وہ اندر کی گڑبڑوں کو دور کرے گا، چمکا دے گا، پالش کر دے گا دل کو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ یہ برائیوں کو دل سے نکالنے کے لیے برائیوں سے بھاگنے والا بن جائے گا. جیسے ابھی برائیوں کی طرف دوڑنے والا بنتا ہے، پھر برائیوں سے بھاگنے والا بن جائے گا. ارے وہ گھر جا کے رویا، نہایا، دھویا، توبہ میں لگ گیا، استغفار میں لگ گیا. اللہ کا ولی تو تھا ہی پہلے سے. اللہ نے وہ نیکیوں کی برکت سے اس کو گناہ کی جنجل سے نکال دیا. اور وہ عورت نہائی دھوئی اور مصلی بچھا کر اس نے دروازہ اپنا بند کر دیا، بہت اتروا دیا. خدا کی قسم آج کے بعد کوئی بدکاری نہیں کروں گی. وہ اللہ کا ڈر اتنا اس کو تھا، پیسہ دے کے بھی اس نے بدکاری نہیں کیا. اور میں کب سے پیسہ لے کے بدکاری کر رہی ہوں، اللہ کیا میرا کیا ہوگا؟ کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ ارے عورت کے دل میں بھی اگر خیال آ جائے نا اور وہ بھی اپنی نگاہ کو جھکا لے تو مرد کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر برا کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بھی خطاب کیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور ایمان والی خواتین سے کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ان سے یہ باتیں چاہیے. اور ایمان والے مردوں کو بھی یہ بات کہی گئی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اب وہ وہاں توبہ کر کے عبادت میں لگ گئی. اس کے دل میں اب یہ خیال پیدا ہوا عبادت کرتے کرتے کہ میں نے بدکاریاں چھوڑ دی، اب میں شرعی اعتبار سے شادی کر لوں اور شادی کے لیے کوئی اچھا نیک اور دیندار ڈھونڈوں. تو اس سے دیندار تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو بدکاری کے دروازے پر بیٹھ کر توبہ کر کے چلا گیا اور پیسہ بھی پھینک کے چلا گیا اور بدکاری نہیں کی. میں اسی سے نگاہ نہ کر لوں. تلاش کیا اس کی خانقاہ مل گئی، اس کے دروازے پر گئی اور دروازے پر جا کر اپنا جو ہے تعارف کروایا کہ میں وہ فلاں آئی ہوں. سنتے ہی جو ہے یہ بزرگ کی چیخ نکلی اور وہی اسٹیج کے اوپر انتقال ہو گیا. ان کا بھائی تھا، وہ بھائی کے ساتھ جو ہے اس خاتون نے نکاح کیا، اچھی زندگی گزاری، کئی اولاد بھی، سب ولی کامل بن گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دے رہا. تو حدیث شریف میں ایک مضمون بیان ہوا ہے. ایک آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے راستے کے اندر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی. کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس نے سوچا یہ کسی بندے کو چوک جائے گی، چلو اتنا کام میں کر لیتا ہوں. اور اس نے شاخ اٹھا کر اس کو کنارے پر کھائی لگا دیا اور اپنے کام میں لگ گیا. اس کو خیال بھی نہیں کہ یہ نیکی کا کیا اجر ملنا ہے، اس نیکی پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے اس کو کچھ نہیں معلوم. اس لیے علماء نے لکھا جو بھی نیکی ہاتھ میں آ جائے، چلتے چلاتے جو بھی مل جائے نیکی چھوڑو مت، کر لو. بڑی نیکیوں کے انتظار میں مت رہو کہ بڑی نیکی آئے گی جو میں کروں گا. کہ چھوٹی نیکی میں کیا، وہ نیکی جو آپ کو مغفرت دلا دے یہ بڑی نیکی ہے. وہ نیکی جو آپ کو اللہ کی رضا کا پروانہ دلا دے تو بڑی چیز ہے نا. اور کون سے عمل پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے ہم کو تو معلوم ہے نہیں، ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. اس لیے کام کرتے رہنا چاہیے.
لیکن اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ کام کرے آدمی اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ کام کرے گا تو چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جائے گی اللہ کے اخلاص سے وزن پیدا ہو، اعمال کے اندر اخلاص کی وجہ سے وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے نیتوں کا باب لایا ہوں، اپنے نیتوں کو درست کرو، تو آخر میں وزن کا باب لائے ہیں اور بتایا کہ نیت جو ہے مخلص ہوگی تو عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اعمال تولے جانے والے ہیں تو اعمال تولے جائیں گے تو اعمال وزنی بنے، ہمارے اچھے اعمال وزنی بنے۔ اس کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا اخلاص کے ذریعے سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں ہر کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ ابتدا جو ہوتی ہے وہ نیت سے ہوتی ہے اور نیت کے اندر چاہیے اخلاص، اور اخیر کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں عمل کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اپنے عمل کو وزندار بنانا ہے تو پھر کیا کرو؟ اپنی نیت جہاں سے کام شروع کرو اس کے اندر اخلاص پیدا کرو، اور اخلاص پہلے دن سے نہیں آئے گا، مخلصین کے پاس بیٹھنے سے آئے گا۔ اخلاص کیسے آئے گا؟ ہوتے ہوتے آئے گا۔ پہلے دن آدمی مخلص نہیں ہوتا، مفلس ہوتا ہے، ہوتے ہوتے اس کے اندر اخلاص آتا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچے کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں تو استاد پہلے دن الف لکھواتا ہے، تو الف وہ سپولیے کی طرح لکھتا ہے۔ 6 مہینے تک تو الف جو ہے وہ سپولیے کی طرح لکھتا ہے، ٹیڑھا ویڑا ٹیڑھا ویڑا، سیدھا الف اس سے لکھا نہیں جاتا۔ تو استاد اس کو لکھنا بند نہیں کرواتا، لکھتا رہے، تجھے الف آ جائے گا تو پوری تختی آ جائے گی اور پورا تختہ بھی آ جائے گا۔ 6 مہینے محنت کرتا ہے، انگلی پکڑ کے لکھواتا ہے، سلیٹیں کے سلیٹیں بھرواتا ہے، تب جا کر کے اس کا الف ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر ایک زمانے کے اندر بہترین کاتب بنتا ہے، یہ وہی ہے جس کا الف سپولیے کی طرف۔ تو برسوں تک محنت کی تو بڑا کاتب بنا، تو اخلاص پر برسوں تک محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ والے محنت کرواتے ہیں، وہ محنت کرنے کا ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقے سے محنت کرواتے ہیں۔ جیسے یہاں اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ لکیر کے اوپر جو ہے وہ پین گھومواتا رہتا ہے، اس طریقے سے اللہ والے جو ہے وہ دل کے اوپر لکیریں بنواتے جاتے ہیں اخلاص کی، تب جا کر کے ایک زمانے کے بعد جو ہے آدمی کو اخلاص کی دولت عطا ہوتی ہے۔ اور پھر اخلاص کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ویلیو ہے۔ چھوٹا عمل کرے آدمی اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن ہے۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم تو سب پڑھتے ہیں، لیکن جو انتہائی اخلاص، اعمال صالحہ، تقویٰ کے ساتھ پڑھے گا اس کے سبحان اللہ و بحمدہ کا وزن ہوگا۔ باقی تو سبحان اللہ و بحمدہ سب پڑھتے ہیں، لیکن وزن کس کا ہوگا؟ اللہ کے یہاں زیادہ ایسی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے والے کا جو تقویٰ کے اعلیٰ مدارج پر ہے، اخلاص کے اعلیٰ درجے پر ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو اس کا کوئی اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا اخلاص سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ لکھ دیا چٹھی کے اوپر، اور وہ چٹھی کو میزان کے پلے میں ڈالا تو وہ تمام گناہوں سے وزنی نکل آئی، گناہ کا پلہ ہوا میں اڑنے لگا اور لا الہ الا اللہ کا پلہ جھکنے لگا۔ تو یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے؟ انتہائی اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ۔ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مددگار دیے ہیں، وہ بیچارہ اللہ کا بندہ شاخ کنارے پر رکھ کر چلتا بنا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، بھائی تو بہت بڑا اعمال کا جو ہیرو نہیں تھا، بہت نمازیں نہیں، بہت روزے نہیں، بہت تلاوتیں نہیں، بہت تیرا تقویٰ طہارت نہیں، تو کون سا عمل تیرا پسند آیا؟ فرمایا خالی میں راستے میں چل رہا تھا،
اور ٹہنی ایک میں نے کانٹے دار کنارے کے اوپر لگا دی، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا کہ تو نے میرے بندوں کی تکلیف کو دور کر دیا تو میں بھی تیری تکلیف کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو مددگار ہم کو عطا فرمائے۔ آج یہ دو مددگاروں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی کرنا سیکھو کہ جو مقدر میں طے ہے وہ ہو کر رہے گا، تقدیر کا مسئلہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا مسئلے آتے ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ حدیث میں تو پہلے سے فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، ایک دور آنے والا ہے عرب کا بہت قریب آ گیا ہے جس میں فتنے ابھریں گے، لیکن ایک دور وہ بھی آنے والا ہے کہ پوری دنیا پر انشاءاللہ ایمان کا پھیرا لہرانے والا ہے، لیکن ابھی حالات سے دوچار ہیں، کب تک رہیں گے نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اپنے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی، قربانیاں سیکریفائز جو ہے دینا پڑے گا، اپنی غفلتوں کو دور کرنا پڑے گا، مسجدوں کی طرف آنا پڑے گا، یہ کھیل کے میدانوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جوانوں کو بہت صلاحیت دی ہے، یہ چاہیں تو مسجد میں پوری رات جو ہے عبادت کر سکتے، اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے۔ جب یہ 8 گھنٹے دھوپ کے اندر تپتی ہوئی جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور اپنے خون کا پسینہ کر ڈالتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا کے نیچے ایئر کنڈیشن کے نیچے ان کے لیے ایک رات گزارنا کیا مشکل ہے، ان کے لیے تہجد میں اٹھنا کیا مشکل ہے۔ صحابہ جوان تھے، سب مسجدوں میں رہتے تھے اور بہت جلدی صبح میں اٹھ کر تہجد کی پابندی کرتے تھے اور نمازوں کے چھوڑنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، ان کو کہنا پڑتا تھا کہ اتنا زیادہ مت کرو نفلی عمل، اور ہمارے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، ہماری مسجدیں ویران۔ بڑی مسجد بنا کے کیا کرو گے آپ؟ اس مسجد کو پہلے بھرو تو صحیح، اس کو آباد تو کرو۔ مسجد پکی بنانا چاہتے ہو تو پہلے نماز پکی بناؤ، اپنی نماز کو مضبوط کرو۔ جوانوں، صبح کی نماز کے اندر مسجد بھر جانی چاہیے اور اللہ سے مانگو۔ مسجد کا بننا کیا آسان مشکل کام ہے، منٹوں میں بن جائے گی۔ غریب بناتے ہیں مسجد، کوئی نہیں، اصل میں نمازوں کا بنانا ہے۔ نمازیں بناؤ، مسجد کچی ہوگی تو چل جائے گا، نمازیں کچی ہوگی تو نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنی نمازوں کو پختہ کرو۔ ماں بہنیں اذانوں کے ساتھ گھروں کے اندر نمازیں پڑھیں، گھروں میں تلاوت کے چرچے ہو جائیں، نمازوں کے بعد آہوزاری کے ساتھ ہر ایمان والا دعا کرے، ہمارے شامی بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ مظلوموں کی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں کو۔ امن و امان غارت ہو گیا ہے، خوف کا ایک ماحول قائم ہو گیا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، زندگیوں کو تڑپ رہے ہیں، نان شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے اپنا سر چھونکنا نہیں ملتا، ان کے گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، ان کے ملکوں سے غبار اٹھ رہا ہے، گلیوں اور نالیوں میں خون بہ رہے ہیں، گولیوں کی آوازیں آ رہی ہے، بم پھٹے جا رہے ہیں، ظلم کی نشانے بنائے جا رہے ہیں، چکیاں ظلم کی برابر چل رہی ہیں، جوان گولی سے داغے جا رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں ریپ کی جا رہی ہیں، چھوٹے بچے معصوم بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انسانیت وہ حیران اور پریشان ہے، اور یہ حالت دیکھ کر دنیا کے لوگ بھی حیران ہے، لیکن کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، سب خاموش تماشائی بن کر یہ ننگا ظلم کا ناچ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اور آپ دوستوں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ آج بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ٹھیک کریں،
اپنی مسجدوں کو آباد کریں، گھروں کو تلاوت سے سرشار کریں. ہماری ماں بہنیں بھی اللہ سے مانگیں ان بچوں کا. اگر ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم کو حالت خراب ہو جاتی ہے. ہمارا بچہ اسپتال میں جاتا ہے، گھر کے کسی کو کھانا اچھا نہیں لگتا. ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم کو کھانا اچھا نہیں لگتا. وہ ہنستا نہیں ہے تو ہم کو ہنسی نہیں آتی. آج وہ بچوں کی ہنسی چھین لی گئی ہے، ان کی زندگیاں چھین لی گئی ہیں. ماں سے چھین کر اس کے سامنے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو چھروں سے مارا جا رہا ہے، گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے. ان کے اوپر کیا حال گزرتا ہوگا، ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا، وہ مائیں کیسے دیکھ رہی ہوں گی، وہ ماؤں کے دل کیا ہو رہے ہوں گے، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. دوستوں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف بات کر سکتے ہیں. تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہو گیا ہے، اللہ سے مانگنا ضروری ہو گیا ہے. عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑو، غفلت کو ختم کرو، اللہ کے دربار کی طرف آؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ تمام ہمارے شامی باشندوں کی پریشانیوں اور پورے عالم میں جہاں جہاں ظلم کی آگ پھیلی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے پلان بنائے جا رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی سازشیں بن رہی ہیں، ہمیں جو ہے اپنے طور پر کوششیں شروع کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. ہم وہاں تک جا نہیں پائیں گے، ہم ان کی مدد نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ قیامت کے دن دامن پکڑ کر کہیں گے اپنے آپ کو ہمارا بھائی کہنے والے، تمہارے بھائی مارے جا رہے تھے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے، تم کو رونا بھی نہیں آیا، تم نے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے، تم نے اللہ کے دربار میں ہمارے لیے کچھ مانگا بھی نہیں. تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اور پورے عالم میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، سربلندیوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور اللہ یہ دو مددگار ہم کو جو عطا فرمائے اس کا بھرپور استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے مولانا سلیمان صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا اصرار تھا یہاں ہمارے بڑے بھائی جان کے ساتھ کہ لاؤ اس مولوی کو پکڑ کے کہیں سے بھی، لیکن اس کو بیان کروا کے چھوڑو. اور ایک بیان رکھوا دیا کوسمڑی میں، تو وہاں بھی الحمدللہ وعدہ پورا ہوا، اللہ نے وہاں بھی پہنچایا. اور اسی وقت وعدہ لیا گیا تھا کہ یہاں بھی جو ہے حاضر خدمت ہونا ہے. روی میرا گاؤں ہے، میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں، کڑوی کثیری آپ کو کہہ جاتا ہوں، لیکن آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں. یہاں کے بزرگ جو ہیں میرے والدین کے درجے میں ہیں، لہذا میں سب بات بھی کہتا ہوں تو یہ بری نہیں مانتے. میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو برا نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کی حقیقت پر غور کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی اور دعوتیں چلائی جائیں گی کہ ہماری مسجد آباد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی اس کی برکت سے اور دعاؤں کی وجہ سے جن کے اجڑے میں اور مکانات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب کو آباد فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھنے. ہمارے یہاں مولانا سلیمان صاحب اور ان کے علاوہ جتنے ان کے خاندان کے افراد جو مرحومین ہو گئے ان تمام کے لیے بھی دعا کرنا ہے. گاؤں میں جتنے مرحومین ہو گئے ان تمام کے لیے دعا کرنا ہے. حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ عاطفت تا دیر ہم پر قائم فرمائے. اور جن پریشانیوں سے دوچار ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو رہائیاں نصیب فرما دے اور گھر والوں کو ان کے آنے کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے، سکون اور اطمینان اور چین نصیب فرمائے. یہاں کے جتنے علماء عالم میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو، ان کی علمی محنتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. درود پاک پڑھیں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین، جہاں ظلم و ستم کی چکیاں چل رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ تمام ظلم و ستم ختم فرما، ظالمین کی سرکوبی فرما اور انتقامی کارروائی فرما. اللہ جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے ان کو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان تک دین کی حقیقت کو پہنچا نہ سکے، اس بنا پر ہمیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. اور اے الہ العالمین، سچے دل سے ہمیں دین کا دائی بنا دے اور دین کی خدمت میں ہمیں لگا دے. اور اللہ اسے قبول فرما لے. ہماری نسلوں کے اندر اللہ نمازی اور علماء اور دیندار اور صلحاء پیدا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا. اے اللہ ان کو نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ تلاوت کا شہدائی بنا. اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے اللہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنے فضل سے یہ ظلم کی آگ کو بجھا دے. اے اللہ مظلومین کی مدد فرما. اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کی مدد فرما. اللہ یہ پیسہ ہوا خون دیکھا نہیں جاتا. اے الہ العالمین، مظلوموں کی مدد کے غیب سے فیصلے فرما. اے اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما. اے اللہ ہم لوگ وہاں تک پہنچ کر مدد نہیں کر سکتے، تو غیب سے نصرت کے فیصلے فرما. اے اللہ جیسے تو نے عاد اور سمود کو ہلاک کر دیا، اے اللہ ایسے ظالموں کے ہلاکت کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ اپنی پکڑ ان کے اوپر مضبوط فرما دے. اور اے اللہ مظلوموں کی نصرت کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اے اللہ یہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنے مرحومین دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پر دائم اور قائم فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تیری نعمتوں کا قدردان بنا دے. اللہ شکر گزاری نصیب فرما دے. تیرے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. جب وقت آخر ہو اللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما. اے اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فعل منظور کرنا. برحمتک یا ارحم الراحمین.